تحقیق کے کیا طریقے ہیں؟ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر شہد کا تذکرہ ہے۔ اسے جنت میں ملنے والے مشروبات میں سے ایک مشروب قرار دیا گیا ہے۔ شہد کی مکھی کا حوالہ جب ذہن میں آتا ہے اور شہد کی خوبیوں کے حوالے سے ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شہد کی اہمیت اور افادیت کو جاننے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم شہد کی مکھی کو پہچانیں۔ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس پہ وحی کی کہ تو پہاڑوں میں، اونچے اونچے درختوں میں اور چھوٹی چھوٹی خصیوں میں اپنے چھتے بنا، اور پھر تو مختلف پھولوں اور پھلوں سے رس چوس، اور پھر اس کے جسم سے رنگ برنگ کا شربت جو انسان کے لیے شفاء للناس کا مقام رکھتا ہے، انسان کی مجموعی بیماریوں میں ایک شفا کا درس جس میں پنہا ہے، اور مکھی کو وحی کی کہ تو میرے طے کردہ دیے ہوئے راستوں پہ، ہموار راہوں پہ چل، اور انسان کے لیے، اس کی بہبود کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے شہد کو ترتیب دے ڈال۔ طبیب اعظم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نہار منہ شہد کا شربت نوش فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ہمیشہ نہار منہ استعمال فرمایا ہے۔ ان کے معمولات پر آپ غور کریں تو رات کو جب وہ سوتے تھے تو ان کے ساتھ جو چیزیں رکھی جاتی تھیں رات کی ضرورت کی، ان میں شہد بھی ہے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلی چیز جو وہ استعمال فرماتے تھے، پانی میں شہد ہے۔ دوسری ہسٹری میں روایت یہ ملتی ہے کہ آپ عصر کے وقت بھی شہد پیا کرتے تھے، یعنی دونوں اوقات میں جب پیٹ خالی ہو اس وقت میں شہد استعمال فرماتے تھے۔ کوئی شربت، کوئی اسکویش، کسی قسم کی کوئی بھی ڈرنک آپ تیار کر لیں، اس کے مقابلے میں شہد پئیں۔ ایک روز شہد پئیں عصر کے وقت، ایک چمچہ شہد گلاس میں ڈال کر مثلا گھڑے کے پانی میں پی لیں، اگلے دن کوئی شربت پی کے دیکھیں، آپ محسوس کریں گے کہ شہد سے آپ کو زیادہ فرق حاصل ہوئی۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شہد استعمال کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین کا دور شروع ہوتا ہے، جو مسلم تاریخ کے حوالے سے خلافت عباسیہ کا دور ہے۔ مسلمانوں میں علوم کی ترقی کے حوالے سے یہ قابل ذکر عہد ہے۔ اسی دور میں شہد سے علاج پر تحقیقات کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اگرچہ مسلمانوں کو کئی صدیوں تک سائنسی اور روحانی علوم پر دسترس و بالادستی حاصل رہی، لیکن بدقسمتی سے 15ویں صدی سے سائنسی علوم مسلم معاشرے میں ناپید ہوتے گئے۔ ایسے میں اولیاء کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ شہد اولیاء کرام میں بھی بہت مقبول رہا۔ اسلام میں اہل تصوف کی اپنی ایک دنیا آباد ہے۔ وہ اگرچہ ترک لذائذ جہاں کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن وہ بھی شہد کو بطور غذا اور دوا استعمال کرتے ہیں۔ شہد سے عام آدمی کی واقفیت اہل طب و حکمت کی وجہ سے ہے۔ وہ اپنے مریضوں کی غذاؤں میں شہد ضرور شامل کراتے ہیں۔ پاکستان کی طب اسلامی ہو یا طب یونانی یا مغرب کی فائٹو تھراپی، یہ سب شہد سے علاج کے بغیر نامکمل ہیں۔ شہد اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین عطیہ ہے جو انسانوں کو ودیعت کیا گیا ہے۔ طب یونانی میں اس کے 3 طریقے سے استعمالات ہیں۔ سب سے پہلے ایک غذا، دوسرے ایک دوا کے طور پر، اور تیسرے ایک محافظ یا پریزرویٹو کے طور پر، کیونکہ شہد ایک اچھا پریزرویٹو بھی ہے۔ اس میں جس چیز کو رکھ دیا جائے وہ برسا برس خراب نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ طب یونانی کی بیشتر دوائیں شہد میں بنائی جاتی ہیں، اور ان کو پاؤڈر کر کے یا مختلف شکل سے ان کو گرائنڈ کر کے شہد میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر وہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ کسی مصنوعی پریزرویٹو ڈالنے کی اس میں ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ غذا کے طور پر یہ برسا برس سے صدیوں سے استعمال ہوتا آیا ہے،
اور کمزور مریضوں کو طاقتور کرنے کے لیے یا کمزور انسانوں کو طاقت پہنچانے کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس میں بہترین طرح کے شکریلے اجزاء موجود ہیں جو کہ بہت آسانی سے جذب ہو جاتے ہیں، بغیر آنتوں میں اور معدے میں کوئی اریٹیشن پیدا کیے ہوئے، اور تقویت پیدا کرنے کے بعد سہولت کے ساتھ خارج بھی ہو جاتے ہیں بغیر گردوں کو یا آنتوں کو کوئی نقصان پہنچائے ہوئے۔ تو ایک اچھی غذا ایسی شکر جو کہ جلد جذب ہو اور نقصان بھی نہ پہنچائے۔ اسی کے ساتھ اس میں منرلز شامل ہیں، اور وہ تمام منرلز جو کہ انسان کے جسم کی ضرورت ہے یا انسان کے جسم کی کیمسٹری میں جو منرلز شامل ہیں، وہ سب کے سب کسی نہ کسی تناسب میں شہد کے اندر شامل ہیں، جس کی وجہ سے کہ یہ ایک طرح سے جو ڈیفیشنسی ہیں غذا کی یا انسانی جسم کی، اس کو پورا کرتا ہے۔ شہد میں بہت اچھے انزائم شامل ہیں جو کہ نظام ہضم کو، استحالے کو، میٹابولزم کو، اس سب کو بڑھا کر اور غذا اور اس کو جسم میں جذب ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو شہد کو ایک اچھی غذا کے طور پر تو تسلیم کیا ہی گیا ہے اور استعمال کرایا جاتا رہا ہے، اور پھر ایک بڑا استعمال جو آتا ہے وہ شہد کا دوا کے طور پر۔ تو شہد از خود بھی اور شہد کے چھتے میں جو چیزیں موجود ہیں وہ سب ایک طرح کی ایک ڈسپینسری بن گئی ہیں، اور محض شہد کے چھتے سے ہی کتنے ہی امراض کا علاج کیا جانے لگا ہے، کیونکہ اس چھتے میں شہد بھی ہے، اس میں رائل جیلی بھی ہے، اس میں پالن بھی ہیں، اس کے اندر وہ اس کے ڈنک جو ہیں شہد کی مکھی کے وہ بھی موجود ہیں، اور یہ سب جو ہیں یہ الگ الگ جگہ پر کوئی نہ کوئی دوائی اثرات رکھتے ہیں اور دوا کے طور پر استعمال کرائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ہینیمن کی ہومیوپیتھی بھی شہد کی بہت معتقد ہے۔ ان کے یہاں شہد کی مکھی اور اس کے ڈنک سے چند ادویات تیار کی جاتی ہیں۔ ایلوپیتھی طریقہ علاج کے ڈاکٹرز شہد تجویز تو نہیں کرتے، لیکن ان کی اکثر ادویات کا لازمی جزو شہد ہی ہوتا ہے۔ مثلاً کف سیرپس یعنی کھانسی کے شربتوں میں مٹھاس دراصل شہد ہی کی ہوتی ہے۔ ہمارے آئندہ پروگرام میں ملاحظہ کیجیے شہد کی مکھیوں کی اقسام اور ان کی کارکردگی، شہد کی مکھی کی جسمانی ساخت، شہد کی مکھیاں اپنا گھر یعنی چھتا کیسے تعمیر کرتی ہیں، نیکٹر سے شہد تک کا عمل، اور مختلف امراض میں شہد کا سائنٹیفک استعمال اور اس کے معجزاتی اثرات۔ شہد، اسلام اور جدید سائنس۔ ہم شہد کی مکھی کے پیٹوں سے خارج ہونے والی 6 معجزاتی ادویات کی معلومات پر مبنی یہ پروگرام دنیا کے پہلے مکمل ایپیتھراپسٹ طبیب اعظم اور رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام منسوب کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے گزشتہ پروگرام میں آپ نے ملاحظہ کیا تھا سورہ نحل کی آیات 68 اور 69 میں درج سائنسی معلومات کی تفصیل، قرآن و حدیث کی روشنی میں شہد کی اہمیت و افادیت، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کے شہد سے متعلق ارشادات۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے شہد کی مکھی کے رہن سہن کے طور طریقوں، اس کی جسمانی ساخت اور شہد کے حوالے سے اس کے کردار پر، اور آخر میں ملاحظہ کیجیے گا شہد کے استعمال کے چند کرشمے۔ شہد کی مکھی قدرت کا ایک عجوبہ ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ نحل میں اس کے رہن سہن، شہد بنانے کے لیے نیکٹر حاصل کرنے کے ذرائع اور آمد و رفت کی راہوں کے بارے میں معلومات تحریر ہیں، اور ساتھ ہی ایک اہم انکشاف بھی کہ شہد کی مکھی ہمارے لیے شہد کے علاوہ 5 دیگر ایسی رطوبتیں خارج کرتی ہے